کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج پھر موقع دیا کہ ہم اس کے زندہ کلام میں سے سن سکیں اور برکت پا سکیں۔ تو جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال دا بک آف ایکٹس میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں، چیپٹر 18 ورس 1۔ ان باتوں کے بعد پالوس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکولا نام ایک یہودی ملا جو پنتس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا میں۔ وہ اطالیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ پس وہ ان کے پاس گیا، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا، اور وہ کام کرنے لگے۔ اور ان کا پیشہ خیمہ دودی تھا۔ وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا، یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ جب سلاس و تمیتیس مقدنیہ سے آئے تو پالوس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا، تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ پس وہاں سے چلا گیا اور تیتس یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا، اور عبادت خانہ کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ خداوند کا شکر اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ آمین۔ جیسے کہ ہم روٹین کے ساتھ پالوس کے ساتھ ساتھ جرنی میں ہیں، اس کا جو سیکنڈ مشنری جرنی تھی اس میں ہے، تو دس از ایکچولی اینڈ آف ہز سیکنڈ جرنی، لیکن اسی چیپٹر کے آخر سے وہ تیسرا اس کا دورہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا کہ کس طرح پالوس اتھینے پہنچا اور وہاں پر کی ساری کاروائی دیکھی کہ جس طرح وہاں پر خدا نے اس آدمی کو یوز کیا، وہ ایسی جگہوں پہ جا کر جہاں پہ اتھینے کے لوگ، یونانی لوگ جو تھے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یونانیوں کا جو زیادہ تر شوق تھا وہ کیا تھا؟ نئی باتیں، نئے فلسفے۔ اور آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جتنے بھی زیادہ بڑے فلاسفر جو پیدا ہوئے نکلے وہ یونان سے تھے، گریک سے تھے، بڑے فلاسفر وہاں سے۔ تو یہ جدھر بھی جاتا ہے اس طرح کے لوگ تھے، بلکہ لوگ جو حکمت کی اور وزڈم کی تلاش میں ہوتے تھے، سیکر، دے گو ٹو آلویز گریک، ایتھنز میں جاتے۔ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی یونیورسٹی ٹائپ تھی کہ وہ جو کچھ تھوڑی بہت حکمت رکھتا تھا، اس کے پاس وزڈم تھا، وہ بھی وہاں جا کے اپنی قسمت کو ٹرائی کرتے۔ یہ تھی ٹوٹلی کہہ سکتے ہیں دا سٹی آف وزڈم، اینڈ دس کائنڈ آف پیپل دے ورشپ وزڈم، اس طرح کی فلاسفر اور حکمت کی۔ ایتھن سے وہ جب نکلا تو وہاں پر بھی آپ کو سٹوری یاد ہے اس کی سیکنڈ جرنی کی، کہ کس طرح ون آفٹر ون پرسیکیوشن پول کے ساتھ ہوتی رہی، ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اب جب یہاں سے وہ نکلتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے کرنتھس میں۔ وہ تھی ایک یونیورسٹی، فلاسفروں کی سٹی۔ اب کرنتھس جو اس وقت جگہ تھی، سن سٹی کہہ سکتے ہیں، سن سٹی اور کرپٹ سٹی، بڑی ہی گندگی تھی۔ یہ ایک کہتے ہیں کہ سب سے اس وقت اس پورے ایریا میں بدنام زمانہ سٹی تھا۔ پروسٹیٹیوشن بڑی زور پر تھی وہاں پر۔ اتھینے کے لوگ ورشپ کرتے تھے وزڈم کی، دے ایکچولی ورشپ باڈی۔ یہاں پر اس سٹی میں اتنا زیادہ ابلیس کا کام تھا، جہاں پر وہ ایفراڈائٹ جو گاڈس ہے، دیوی ہے، اس کا مندر تھا، فرٹیلٹی کی دیوی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس مندر میں تقریباً 1000 داسیاں ہوتی تھیں۔ تو وہ اصل میں ان کا کیا کام تھا؟ شام کو وہ داسیاں نکلتی پروسٹیٹیوٹ کا کام کرنے کے لیے، تو لوگوں کو گھیر کے۔ تو اگر آپ ہسٹری جا کے پڑھیں کرنتھس کی، تو اگر یہ ایک گالی کے طور پر کہا جاتا تھا، جیسے کہ اگر کسی کو کہا جاتا نا کرنتھس کسی لیڈی کو، تو کہا جائے یہ مست پروسٹیٹیوٹ ہو، اس طرح کی جگہ تھی، بہت زیادہ گندگی تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ چند آیتیں میں پڑھوں گا، کرنتھیوں کو خط لکھا جا رہا ہے اور بتایا جائے کہ وہاں کس طرح کی
خرابی تھی. چیپٹر 5 یہاں تک سننے میں آیا کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. یہ اس ایون چرچ اسٹیبلش ہو گیا تھا، تو ایون وہ چرچ والوں کو کہا جا رہا ہے. اب کرنتھینس کو پہلے تو ہم نے لکھا ہے، اس نے پڑھا رومنس میں کہ وہاں ارد گرد کس طرح کی خرابی تھی، کس طرح کی گندگی تھی، کس طرح کے گناہ تھے. اب وہ چرچ میں لکھ رہا ہے. جب چرچ بھی اسٹیبلش ہو گیا تو وہاں چرچ کے اندر تک وہ کریپ کر گئی وہ وہاں کی جو گندگی تھی. تو لکھا ہے یہاں تک سننے میں آیا کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے. اس طرح کی گندگی، سٹیپ جو مدر تھی اس کے ساتھ ریلیشن کے چرچ میں. اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو. ورس 9 میں لکھا ہے میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا. یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں سے یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا. لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر، بورن اگین کہلا کر، خداوند کا بندہ کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس کے ساتھ صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ. کتنی سخت، یہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے. ایسے کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ. اگلا 6 چیپٹر بلکہ 5 اور 6 چیپٹر میں خاص جو ٹائٹل اس کو دیا جاتا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ بار بار آئے گیا کیا تم نہیں جانتے. لکھا کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. پھر لکھا ہے 6:3 میں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے. پھر ورس 9 میں لکھا ہے 6:9 کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم. اور بڑی ہی ایک اور عجیب بات ورس 11 میں لکھی ہے، 6:11 ہے، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خداوند کے روح سے دھل گئے ہو اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. یہ نہیں کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جب تک وہ کیا خداوند یسوع مسیح کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ خداوند کا خون جو ہے وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے. اس کے خون بہانے سے ہم نے شفا پائی. اس کا خون جو ہے ایکچولی وہ کفارہ ہے. خون کی جب بھی بات کریں وہ کفارے کی بات ہے. لیکن اگر ہم دھل جانے کی کبھی بات کریں نا تو روح سے دھلنا زیادہ ضروری ہے. روح سے خون بھی ہمیں پاک اور شفاف اور صاف کرتا ہے، لیکن یہاں پہ روح سے دھل گئے اور راست باز ٹھہرے. پھر آگے لکھا ہے 15ویں آیت میں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں. جب روح القدس سے دھل گئے تو روح القدس کا آپ اندر جو ہے آپ کا مقام ہے. روح القدس یہ روح القدس کی ہیکل ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں. ورس 15 جو ہے 6:15 پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں. پھر وہ کہتے ہیں 16 میں کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے. پھر وہ 19 کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. میں اتنا ہی بہت کچھ ہے، یعنی کہ یہ حالت تھی اس علاقے کی اور اس چرچ کی بھی. اور یہ وہ چرچ ہے جس نے سب سے زیادہ پالوس رسول کو دکھ دیا.
یہ وہ چرچ ہے جس کو اس نے کہا کیا میں اب چھڑی لے کر تمہارے پاس آؤں؟ تم کو تو اب استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تم کو دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ چرچ ہے جس میں اس نے افسس کی کلیسیا کے بعد سب سے زیادہ ٹائم گزارا، پھر بھی یہ چرچ ہے۔ تو ایسی حالت اب میں نے آپ کو ایک سینیریو دیا ہے، ایک بیک گراؤنڈ دیا، سوچیں ایسی سٹی میں گیا اینڈ ہی از الون، ڈسکریجڈ، وہاں سے بھاگا، وہاں سے اس کو مار کے نکال دیا گیا، اتنی جلدی میں اپنے دوستوں بھی انہوں نے کہا تو فٹافٹ بس نکل جاتے، اینڈ ہی واز الون ان سن سٹی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، اور ڈسکریجڈ یہاں پر۔ لیکن واٹ ہیپن، خدا نے ایسے علاقے کو چھوڑا نہیں ہے، پھر بھی وہ وہاں پر پہنچا۔ تو جب وہاں پر پہنچا تو یہ ایک بالکل ایسی جگہ تھی جہاں پر کوئی چرچ نہیں تھا، جہاں پر اس کو کوئی ویلکم کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، اکیلا تنہا وہ وہاں پر پہنچا۔ وہ اکیلا تھا، لیکن جب آپ ایسا فیل کرتے ہیں تو خدا آلریڈی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں پر تیار کیے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ایک ہسبینڈ وائف کا نام اکولا اور پرسکلا۔ تو اس طرح خدا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی حالت میں تنہا ہے تو کس طرح ہمیں اکیلا پن محسوس کرے، الون، اور فیل ڈسکریجڈ، ڈسپائزڈ، اینڈ آلسو کوئی فرینڈ نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، خدا نے چھوڑا نہیں اس کو۔ اکولا اور پرسکا وہ اس کو ایک فرینڈ کی صورت میں وہاں پر ملے، اور کم سے کم اس کو سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ اور یہ ایسے شخص تھے جو خدا نے اس کے لیے، اس کی مدد کے لیے وہاں پہ ان کے ساتھ ملایا کہ اس کی پوری زندگی یہ جوڑا اس کے ساتھ رہا، بلکہ یہاں سے ان کے گھر سے ہی چرچ سٹارٹ بھی ہوا۔ تو ڈفرینٹ جگہ پہ اس نے ان کا ذکر کیا ہے، بلکہ ان کے جو افسس کی کلیسیا تھی، پھر یہاں پر یہی وہ ان کو چھوڑا اور یہ وہاں پر کلیسیا کو چلاتے ہیں۔ ان کی طرف سے اس کو بڑی مدد ملی۔ پھر کیا ہوا، خداوند 3-4 طریقوں سے پھر اس کو تسلی دیتا ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، اسپیشلی ان کے لیے جو خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جو تو ایسے لمحے آتے ہیں اور آئیں گے آپ کی زندگی میں کہ یو فیل لائک دس کہ آئی ایم جسٹ لیفٹ الون، دیر از نو سپورٹ، نو انکریج، کوئی ہمدردی کے الفاظ نہیں ہیں، کوئی فرینڈ نہیں ہے۔ تو خداوند پھر آپ کی زندگی میں نئے فرینڈ کو لے کے آتا ہے، نیو فرینڈ، اکولا اور پرسکا، پھر اس کے آخر تک اس کے، اور کئی دفعہ پھر اس نے ان کا ذکر کیا۔ تو اٹس ویری انکریجنگ ایون فار می۔ تو لکھا ہے اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا، اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا۔ اب جب وہ وہاں پہ پہنچا تو نہ تو کوئی وہاں پہ چرچ تھا، نہ ہی کہیں مسیحی تھے جو کہ اس کو سپورٹ کرتے۔ تو ایسے ہر موقع پہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پہ کام کر سکوں۔ اسپیشلی پالوس رسول نے کبھی کام کیا جہاں پہ اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، جہاں پر چرچ کہیں نہیں تھا، جہاں پر کلیسیا کوئی نہیں تھی۔ اور آگے لکھا ہے اور ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں کو یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایون خداوند اپنے پرانے دوستوں کو بھیجتا ہے، لکھا نا پھر وہ سلاس اور تمیتیس اس کو آ ملے تو پھر اس کو جوش دوبارہ سے پھر اگنائٹ ہو گیا۔ اور پھر سے لکھا ہے ورس 5 میں 18:5 میں لکھا ہے، اور جب سلاس اور تمیتیس مقدنیہ سے آئے تو پالوس کلام سنانے کے جوش سے، کلام سنانے، the love of Christ compelled him leave everything, go، جس طرح پہلے کرتا تھا، and preach the gospel، preach the gospel۔ خدا ان کا سب سے بڑا ٹاسک اس کے لیے یہی تھا کہ preach me، کہ Jesus is the Messiah۔ تو پھر اس نے یہ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک وہ ڈسکریج تھا، اور ورس 6 میں اس کی آپ دیکھتے ہیں کس قدر وہ کیسے نا بندہ پھاٹی پڑتا ہے،
تو لکھا ہے جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر. ایسا موقع آئے گا تو انف، بس میں دوبارہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا. جب بھی تمہارے پاس آؤں تمہاری طرف سے مجھے کفر اور یہی پرسیکیوشن ہی ملتی ہے. نو آئی ول گو ٹو دی جینٹائلز، نو مور جوز. یہ غصے میں اس کی آپ یہاں پر حالت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کیا تھا. اس کے بعد ایک تو فرینڈس اس کو ملے، اس کے بعد اس نے خداوند ایک اور طرح سے اس کی انکریجمنٹ کی. آگے لکھتا ہے کہ ایک اور یوستس نام جو غیر قوم تھا وہ ایمان لایا. پھر لکھا عبادت خانے کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت اس پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتی بھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا. ایکچولی اسٹیبلش ہو گیا چرچ. اب کیا خدا نے اس کو کیا کیا کہ بے شک یہودی ایمان نہیں لائے لیکن ایک غیر قوم ایمان لا گیا، اور وہ اس عبادت خانہ کے بالکل ساتھ تھا. اور لکھا ہے عبادت خانہ کے سردار بھی اپنے تمام گھرانے سمیت ایمان لے آئے. بے شک وہاں پہ بہت سے یہودیوں نے اس کو خلاف ہو گئے، لیکن وہاں سے ہی ایک یہودی جو تھا اس سردار تھا، اس گھر سے نکل کر اس گھر پہ آ. تو وہاں بھی لکھا ہے کہ بہت سے پھر کرنتھیس ایمان لائے اور بپتسمہ لیا. اولڈ فرینڈس، نیو فرینڈ اینڈ دین کنورٹس، نئے ایماندار بھی آئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو میں کسی غیر قوم، یہاں سے اگر آپ نام پڑھیں ٹائٹس یوستس تو یہ گریک نام ہے، تو یہ یہاں پر گیا. آمین. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہاں خدا ہماری زندگی میں طرح طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. خدا ایسی مصیبتیں فزیکل ہو سکتی ہیں، مینٹلی ہو سکتی ہیں، اسپرچولی ہو سکتی ہیں، فیملی وائز ہو سکتی ہیں، فائنینشیل وائز ہو سکتی ہیں، دنیا داری میں ہو سکتی ہیں. خدا لیکن ہم کبھی نہ بھولیں کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. تھینک یو لارڈ، تھینک یو فار گیونگ می دس encouragement and thank you for strengthening me, Lord. Thank you Lord, thank you. جتنا بھی تیرا شکر ادا کرے کم ہے خدا. تیرا کلام ہم تسلی سے، اطمینان سے، انکریجمنٹ سے بھرا ہے خدا. تیرے وعدوں سے بھرا ہے. تو نے بے شمار دفعہ ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ خوف نہ کر، ڈر مت. تھینک یو لارڈ، تھینک یو. جو ٹاسک تو نے دیا خدا اس کو فلفل کرنے کا، اس کو پورا کرنے کا فضل عطا کر. بلیس یور چلڈرن، بلیس دس چرچ ان جیزس نیم. آمین.